الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ علی مدد۔ آج ہم آپ کے سامنے سرمن آف فدق بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا کا خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں، پر یہ خطبہ نہایت طویل خطبہ ہے جو یہاں پہ شاید بیان نہ کیا جا سکتا ہو، پر جو میں نے خطبہ پڑھا تو یہ بہت طویل خطبہ ہے، یعنی کہ بہت وسیع ہے۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ خطبہ پاک سیدہ کا چند سنا دوں، کیونکہ دیکھیں حق اور سچ پھیلانا ہم شیعان علی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اوپر سے ہم ہوں مسلم شیعہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو ہم کس طرح اپنی ایک نبی کی اکلوتی بیٹی کا حق چھپا سکتے ہیں۔ ان معلوموں پہ لعنت ہو جس نے چھینا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، اور ان کا حق جو وہ اہل تھے اس حق کے لیے۔ خیر، تو پاک سیدہ فرماتی ہیں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتی ہوں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد اور ثنا بجا لاتی ہوں، وہ نعمتیں جن کو کوئی انتہا نہیں اور ان کی تلافی اور تدکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی انتہا کا تصور کرنا ممکن بھی نہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکریہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور زیادہ کر دے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مقامی نعمتوں کو اور زیادہ کرے۔ خدا نے ہم سے حمد و ثنا کو طلب کیا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے زیادہ کرے۔ میں خدا کی توحید اور یگانگی کی گواہی دیتی ہوں۔ توحید کا وہ کلمہ کہ اخلاص کو اس کی روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے، اور دل میں اس کی گواہی دے تاکہ اس سے نظر فکر روشن ہو۔ وہ خدا کہ جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا اور زبان کے ذریعے اس کی وصف اور توصیف نہیں کی جا سکتی، وہ کس طرح کا ہے وہم نہیں کیا جا سکتا۔ عالم کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں وہ محتاج نہیں تھا، اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے۔ جہان کے پیدا کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہیں تھا۔ جہان کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے اور بندوں کو عبادت کے لیے آموختہ کرے اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزائے مقررہ کی اور نافرمانی کے لیے سزا معین فرمائی تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا اور قبل اس کے کہ اسے پیدا کرے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب کہ مخلوقات عالم غیب میں پنہاں اور چھپی ہوئی تھی اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث و دہر سے مطلع ہے اور ان کے مدکرات کے موادد اور مواقع سے آگاہ ہے۔ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری کرتے اور اپنے مقصد کو عملی قرار دے۔ لوگ دین میں تفرق تھے اور کفر و جہالت کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خداوند عالم کے دستورات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے تاریکیاں جھٹ گئیں اور جہالت نادانی لوگوں دلوں سے دور ہو گئی، سرگردانی اور تحریر کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے۔ میرے باپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی گمراہی سے نجات دلائی اور نابینا کو بینا کیا اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس وقت خداوند تعالیٰ نے پیغمبر کی مہربانی اور اس کے اختیار اور ربوبیت سے اس کی روح قبض فرمائی۔ اب میرے باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہیں اور آخرت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور پروردگار کی رضایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امین اور وحی کے لیے چنتے ہوئے پیغمبر پر درود ہو۔ آپ نے اس کے بعد مجمع کو خطاب کیا اور فرمایا، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کے نمائندے اور نبوت کے دین اور علوم کے حامل تمہیں اپنے اوپر امین ہونا چاہیے۔ دین کو باقی اقوام تک دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تم میں پیغمبر کا حقیقی جانشین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے عہد و پیمان اور
چمکنے والا نور ہے جس کی چشم بصیرت روشن اور رتبے کے آرزو مند ہے۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو بہشت رضوان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو سننا نجات کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نورانی دلائل اور حجت کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے واجبات و محرمات اور مستحبات و مباح اور شریعت کے قوانین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پاک سیدہ کے جملے سنائے جو انہوں نے خطبہ فدق میں دیے تھے، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اب بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خطبہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ حجت سے مراد امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور نبی خدا کے نام سے آپ جان چکے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے اور کس طرح پاک سیدہ بیان فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ، پر کیا ہی جاہل لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بھی یہ بات سننا گوارا نہ کی۔ تو بات کرنی یہ تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ خطبہ جو ہے صرف تھوڑا سا پیش کیا ہے، تو یہ خطبہ کافی طویل ہے۔ ایام فاطمیہ بھی شروع ہونے والا ہے، 1-2 دن رہ گئے ہیں۔ ہماری انشاءاللہ ایام فاطمیہ پہ بھی ویڈیو آئے گی، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں گے۔ اللہ حافظ۔